پھر یہ بھی خود بیان فرماتی ہیں کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا۔ جب مکہ میں قحط پڑا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہتے تھے۔ تو آپ کے چچا نے آپ کو یہ فرمایا، اے میرے بیٹے، تم شام میں تجارت کے لیے چلے جاؤ، وہاں سے تم تجارت کر کے آؤ گے، ہمارے پاس کچھ مال آئے گا، ہم کھائیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اے چچا جان، جیسے آپ کا حکم، اگر آپ مجھے تجارت کے لیے بھیجتے تو میں جاتا ہوں۔ اب یہاں رک کر ایک اور بات بھی سن لیجئے، وہ شور بہت بڑے تاجر تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ کے والد جب فوت ہوئے تو اس کے بعد ساری کی ساری تجارت خود سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنبھالی تھی، اور وہ تجارت سنبھال کر پھر خود آپ جو ہے وہ تجارت کرتی تھی، اور تجارت کا انداز یہ تھا کہ کسی کے سامنے نہیں جاتی تھی اور بے پردہ بھی نہیں ہوتی تھی، گھر میں بیٹھ کر تجارت کرتی تھی۔ آپ نے ایک اپنی نوکرانی رکھی ہوئی تھی اور ایک آپ کا غلام تھا، وہ آپ کا پیغام لے کر اس کو پہنچاتا، وہ آپ کو پیغام آ کر پہنچاتے واپس، تو اس طریقے سے آپ تجارت کیا کرتی تھی۔ تو جب آپ کے چچا نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کو فرمایا کہ آپ شام کے لیے تجارت کے لیے چلے جائیں شام میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ساتھ فرمایا کہ تجارت کے لیے جانے کے لیے آپ مال جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کا لے کر جائیں، وہ مال لے کر جائیں، بکے گا بھی زیادہ اور نفع بھی زیادہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں کسی سے مال مانگنے نہیں جاؤں گا، ہاں کوئی خود مجھے لا کر دے دیتا ہے بیچنے کے لیے تو میں چلا جاؤں گا۔ اب یہاں یہ بات ہو رہی تھی، اور وہاں سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ اس شخص کے پاس جو شام کے لیے تجارت کے لیے جا رہا ہے، شام میں اس شخص کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میرا یہ مال ہے بیچنے کے لیے، اگر آپ میرا مال قبول کرتے ہیں تو یہ میرا مال لے جائیں۔ جب وہ میسرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر یہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو مال بھیج رہی ہیں تجارت کے لیے، کیا آپ قبول کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں میں قبول کر لوں گا، اور پھر آپ وہ مال لے کر شام کی طرف گئے۔ اب جب شام کی طرف جا رہے تھے تو ساتھ میں سیدنا خدیجہ الکبریٰ، یہ اہم بات ہے، سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام میسرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، اور جب بھیج رہی تھی تو تین باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ تھی کہ اے میسرہ، تم ساتھ تو جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا تم نے پورے راستے میں چہرے مصطفیٰ کی طرف دیکھنا ہے، تم نے پورے راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالات دیکھنے ہیں، آپ کے احوال دیکھنے ہیں، آپ کے حالات دیکھنے ہیں کہ آپ کیا کیا عمل کرتے ہیں، اور پورے راستے تم نے وہ دعا کے چہرے والے کی تلاوت کر کے واپس آ کے مجھے بتانا ہے کہ کیا کیا حالات ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اے میسرہ، تم ساتھ جا رہے ہو، جس طرح تم میرے غلام ہو اسی طریقے سے تم اس شخص کے بھی غلام بن کے رہو گے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو یہ شخص فیصلہ کر دے مال کے اوپر، کیونکہ تجارت کے لیے جا رہے تھے، جو یہ فیصلہ کر دے تم نے اس فیصلے کو قبول کر لینا ہے، اگلی بات کوئی نہیں کرنی۔ اب یہ تین باتیں سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، اور اس میسرہ کو یہ تین باتیں کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا۔ اب جب شام کی طرف گئے تجارت کے لیے، اب میسرہ وہ غلام جو تھے وہ بعد میں اسلام لے کر آئے، تو وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم ہی چلے تھے کہ آپ کے احوال میرے سامنے ایسے احوال آ گئے کہ میں آپ کا غلام بن گیا، اور میں نے دل میں کہا، اے خدیجہ، اگر تم مجھے نہ بھی کہتی، اس شخص کے اعمال ایسے ہیں کہ ہر شخص اس کا غلام بننے کے لیے تیار ہے۔ اب سیدہ میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساتھ چلتے ہیں، شام پہنچ جاتے ہیں۔ جب شام پہنچے تجارت شروع ہوئی۔ وہاں تجارت کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ جو تجارت کرنے کے لیے آتا، مال بیچنے کے لیے آتا، وہ قسمیں اٹھاتا۔ کوئی شخص کسی خدا کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی کسی خدا کی قسم اٹھا رہا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے، لیکن مصطفیٰ نے قسم نہیں کھائی، مال بیچنے کے لیے قسم نہیں کھائی۔ اور یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، جو لوگ مال بیچنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں نا، ان کے لیے یہ سبق ہے کہ مال بیچنے کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کے عالم میں جب شام میں تجارت کی ہے تو وہاں قسم نہیں کھائی آپ نے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تجارت شروع ہوگی سارے قسمیں کھاتے ہیں، لیکن